بچہ ہے، آمنہ بڑے دل سے کہتی ہیں ہے لیکن یتیم، ہے لیکن یتیم۔ ساری یہ کہہ کے واپس پلٹ گئی یتیم ہے کیا ملے گا؟ بولو نا، یتیم ہے کیا ملے گا؟ رب کائنات فرماتے ہیں اور نامرادو، اس دروازے پر بھی آ کر اگر کوئی یہ کہہ کہ یہاں سے کیا ملے گا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ کہہ دو نا، اس سے بڑا بدبخت۔ اور تم بات کرتی ہو یتیمی، تم بات کرتی ہو یتیمی کہ یتیم ہے یہاں سے کیا ملے؟ میں نے تو سورج سے لے کر زمین پر اگنے والے ایک تنکے تک اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے پاؤں کے صدقے میں پیدا کیا۔ یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو نباتات نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا تو جمادات نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا تو اخلاقیات نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو چرند نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو پرند نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو ڈالی کی لہک نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو پھولوں کی مہک نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو بلبل کی چہک نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو سورج کی چمک نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو چاند کی دمک نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو سمندر کی موجیں نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو دریاؤں کی روانی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو چمن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نہ ہوتی۔ صدقہ ہے اس کی محمد کی جوتیوں کا کہ میں نے کائنات کے سارے کون و مکان کی محفل کو سجایا۔ تم بات کرتی ہو یتیمی کی، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ تو یتیموں کا ملجا ہے، یہ تو یتیموں کا ماوا ہے، یہ تو بے کسوں کا سہارا ہے، یہ تو بے آسروں کا سہارا ہے۔ یتیم سمجھ کے چھوڑ رہی ہو تو سن لو، اس میں تمہارا قصور نہیں، اس میں تمہارا، بولو نا، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ تو میری تقسیم ہے۔ کہہ دو نا، یہ تو میری تقسیم ہے کہ جس جھولی کو پسند کر لوں محمد مصطفیٰ کے لیے، اس جھولی کے سوا میرا نبی کسی جھولی میں جا سکتا نہیں۔ جس گھر کو محبوب کے لیے پسند کر لو، اس گھر کے سوا میرا محبوب کسی اور گھر میں جا سکتا نہیں۔ جس سواری کو اپنے محبوب کے لیے پسند کر لو، اس سواری کے سوا میرا محبوب کسی سواری پہ بیٹھ سکتا نہیں۔ تم 5-6 آئی ہو، بچے لینے آئی ہو، یتیم سمجھ کے چھوڑے جا رہی ہو، حالانکہ میری تقدیر کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں۔ تم منات کے سامنے جھکتی ہو، تم لات کے سامنے جھکتی ہو، تم عزا کے سامنے جھکتی ہو۔ میرا محمد تو توحید کی بات کرنے والا ہے، مشرکوں کی گود میں محمد کو کیسے ڈال دوں؟ تب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جبینے جھکانے والوں کی جھولی میں محمد مصطفیٰ کو کیوں ڈالوں؟ جاؤ محروم، چلی جاؤ۔ اور شاید تمہاری ہی نسل سے جنم لینے والے، تمہاری ہی دودھوں پر پلنے والے 14ویں صدی نہیں، قیامت تک بعض ایسے ملا بھی آئیں گے، بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے تمہاری طرح، جو در محمد تک آئیں گے خالی لوٹا دیے جائیں گے، خالی لوٹا دیے جائیں گے۔ جیسے ان کی قسمت میں کچھ نہیں آیا، ان مولویوں کی قسمت میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا یہ یتیم ہے، مولوی کہیں گے مدینے کا امام کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خالی ان کو بھی لوٹا دوں گا، خالی تم بھی جاؤ بھاگ جاؤ۔ آج بھی 34-35 مولوی ہیں جن پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے میں نے کئی دیکھے ہیں جب جایا کرتے تھے مدینے میں جماعت ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ایک دن ایک سے میں نے پوچھ لیا، مولوی صاحب وہاں تو آپ کہتے ہو آقا مدینے بلا لو مجھے، آقا نے مدینے بلایا، نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میاں تو جا صوفی صاحب، یہ کافر ہے، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ مدینے کا امام بھی کافر ہو گیا، ہر بندہ مفتی بنا ہوا۔ مولویوں نے توپیں لگا رکھی ہیں کفر کی، مولویوں نے بم لگا رکھے ہیں کفر کی۔ مولوی تو چلو کرتا کرتا، وہ بندہ جسے سنجے کا پتہ نہیں وہ بھی مفتی بن گئے، وہ بھی مفتی بن گئے کہ صاحب یہ اسپیکر بھی تو بدعت ہے، یہ جہازوں پر سفر کرنا بھی تو بدعت ہے۔ سمجھاؤ، سنت اسے کہا جاتا ہے جسے ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ ہم اسپیکر میں تقریر اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں کرنے میں ثواب ہوتا۔ جہاز میں سفر آپ نے کبھی یہ سوچا ثواب ہوگا جہاز میں جاؤ؟ بتلاؤ نا، کبھی یہ سوچ کے جہاز پہ بیٹھے ہو ثواب ہوگا؟ مجبوری، ضرورت، وہ اللہ پاک نے سواری کے لیے بنایا۔ اس تقریر اسپیکر میں جو کی جا رہی ہے یہ ثواب سمجھ کے نہیں کی جا رہی کہ اس میں بولوں گا تو ثواب ہوگا،
یہ جو میں نے قمیض پہنی نہیں ہے یہ اس لیے نہیں پہنی کہ اس کو پہننے میں ثواب ہے، پہننا اس لیے ہے کہ جسم کو چھپانا ہے۔ شلوار میں نے اس لیے پہنی ہے کہ کملی والے نے نہیں پہنی، کملی والے نے اس کو پسند تو ضرور فرمایا۔ آج تو بندہ یہ کہتا ہے کہ تو شلوار کیوں پہنتا ہے جب کملی والے نہیں پہنی، تو اس کو جواب میاں یہی ہے کہ میں اس کو ثواب سمجھ کے نہیں پہنتا، اس کو ضرورت سمجھ کے پہنتا ہوں کہ میں نے اپنے سطر کو چھپانا ہے۔ میں جہاز پہ بیٹھتا ہوں، ثواب سمجھ کے کبھی نہیں بیٹھا، ضرورت سمجھ کے بیٹھتا ہوں۔ میں اسپیکر میں تقریر کرتا ہوں تو اسپیکر میں تقریر کرنا ثواب سمجھ کے کبھی نہیں کیا جاتا، اس لیے کی جاتی ہے کہ ضرورت ہے کہ ہر بندے کے کام میں آواز آئے۔ ہر بندے نے دین اپنا بنا رکھا ہے، ہر مولوی نے قرآن اپنا بنا رکھا ہے۔ او میاں تمہاری مسجد میں امام وہی آ سکتا ہے جس کو تم پسند کرو، راجپوتوں کی مسجد میں وہی امام ہوگا جس کو راجپوت پسند کرے گا، تیلی کی مسجد میں وہی امام ہوگا جس کو تیلی پسند کرے گا، چھت والوں کی مسجد میں امام وہی ہوگا جس کو چھاتی پسند کریں گے، ارے فیصل آباد والوں کی مسجد میں امام وہی ہوگا جس کو فیصل آباد والا پسند کرے گا، کراچی کی مسجد میں امام وہی ہوگا جس کو کراچی والا پسند کرے گا، اسلام آباد کی مسجد میں وہی امام ہوگا جس کو اسلام آباد والے پسند کریں گے، بلون مسجد میں امام وہی ہوگا چاہے تمہارے سینے قبروں میں پہنچتے رہے، چاہے ٹانگیں آسمان تک لگا لو، بلون مسجد میں امام وہی ہوگا جس کو یا خدا چاہے گا یا جس کو مصطفیٰ چاہے گا یا جس کو یہ نمازی چاہیں گے۔ جو بندہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا، جس بندے نے کبھی مسجد میں زمین نہیں جھکائی، جس مسجد میں جس نمازی نے کبھی، جس مسلمان نے، جس انسان نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، اس کے فیصلے سے نہ امام رکھا جاتا ہے، اس کے فیصلے سے نہ امام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ امام اسے چاہیں گے جسے آپ پسند کریں گے، کراچی والا امام اسے رکھے گا جس کو وہ پسند کرے گا۔ میرا فیصلہ یہ ہے آمنہ کے لال کے مصلے پر بھی وہی کھڑا ہوگا جس کو آمنہ کے لال کے مصلے پر وہی کھڑا ہوگا۔ تیرے بستر پر تیری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تیری کرسی کے اوپر تیری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تیرے دفتر میں تیری اجازت کے بغیر، تیری چیئرمینی کی کرسی پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی داخل ہوتا ہے ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں، اگر تیری کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے اس کو جیل اور قبر میں تناسل کر دیا جاتا ہے۔ تیرا ایمان یہاں بگڑ گیا، تیرا دین یہاں بگڑ گیا، تیرا دماغ یہاں خراب ہو گیا۔ یہ تو کیوں نہیں سوچتا کہ آمنہ کے لال کی مسجد میں، آمنہ کے لال کے مصلے پر، آمنہ کے لال کے شہر میں مصلے پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو آمنہ کے لال کا معبود۔ یہاں ایمان بگڑ جاتا، یہاں تمہارا ذہن خراب ہو جاتا۔ مصلی رسول ہے جس پر آمنہ کے لال نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے جس پر ابوبکر نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے جس پر عمر نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے جس پر عثمان نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے جس پر علی نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے کہ جس پر حسن نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے کہ جس پر ابن زبیر نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے کہ جس پر عمر بن عبدالعزیز نے امامت کی، وہ مصلی وہ ہے کہ 1400 صدیوں سے آمنہ کے لال کے روزے کی دیوار کے ساتھ لگا پڑا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اس مصلی پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کو آمنہ کے لال کرتا ہے، ہر مسئلے پر وہی آئے گا جس کو رب چاہے۔ یہ مسلح کہہ دو نہ مصطفیٰ کا، مسلح کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو سکتا ہے کوئی مسلح پر؟ بولو نا، کھڑا ہو سکتا ہے کوئی مسلح پر؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، خدا جس پر راضی ہوتا ہے خدا اس کو دین کا علم دیتا، خدا جس پر راضی ہوتا ہے خدا اس کو علم دین دیتا اور خدا اس کو مصلی رسول کا وارث بناتا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میں آج تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آج تمہاری سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں آج تقریر کی جگہ شعلے برسانا چاہتا ہوں، تمہارے سامنے حقیقت تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ایمان کی جوتی کا اگر تسمہ ٹوٹا ہوا ہو اور امام بازار میں چل رہا ہو، جو بندے اس کے پیچھے ناچ پڑتے ہیں، جو بندے اس کی اقتدا کرتے ہیں، جو بندے اس کے مقتدی ہیں، جو بندے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر پیچھے اس امام کے الفاظ کہتے ہیں
اگر وہ اس کے ٹوٹے ہوئے تسبیح کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرے اور زبان سے یہ کہہ دے ہمارا امام کیسا ہے کہ جس کا تسبیح ٹوٹا ہوا ہے، قبضے والے کا فیصلہ اس کی ساری نمازیں بیکار، اس کی ساری نمازیں بیکار ہو جاتی. یہ قرآن کا یاد رکھیے. اس کی ساری نمازیں بولو نا، اس کے سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے رکوعوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے قیام بیکار، اس کے قعود بیکار، اس کے ذکر و اذکار بیکار، اس کی جمعے کی نماز بیکار، اس کی تراویح کی نماز بیکار، اس کی تہجد کی نماز بیکار، اس کی عید کی نماز بیکار، اس کے نفلوں کی نماز بیکار. اگر کوئی امام کے جوتے کی تسبیح کی بھی توہین کرتا، تمہیں قبلے والوں کے ارشادوں کا کوئی پتہ نہیں؟ جو لنو پنجو تمہارے سامنے آتا ہے، بات کرتا ہے، تم اس کو مان کے بیٹھ جاتے. میں آج اس قرآن کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوں. اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، فضا کا دودھ نہیں پیا، بوتل کا دودھ نہیں پیا، تو قرآن آئے سر پہ رکھ کر مجھے یہ کہے. قرآن تو کہتا ہے کسی پر الزام لگاؤ، 4 گواہ لے کے آؤ. میں تمہیں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں 4 نہیں ملتے 3 لے کے آؤ، 3 نہیں ملتے 2 لے کے آؤ، 2 نہیں ملتے 1 لے کے آؤ، 1 نہیں ملتا. قرآن کو سر پہ رکھ کے کہو کہ آج تک کسی بندے نے مجھے اپنی آنکھوں سے یہاں کسی عورت کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھا ہو، بری مجلس کرتے دیکھا ہو. میں قرآن کو ہاتھ لے کے کہتا ہوں آج تک کسی عورت کی طرف میں نے غلط ہاتھ بڑھایا ہو، خدا میرے ہاتھ کو ٹکڑے کر دے. میں نے غلط آنکھ دیکھی ہو، خدا میری آنکھ نکال دے. میں نے غلط سوچا ہو، خدا مجھے پاگل کر دے. میں نے اگر غلط قدم چلائے ہو، خدا میرے پاؤں لوڑے لڑ دے. تمہیں حیا نہیں آتا بات کرتے وقت؟ قرآن کو لے کے کھڑا چیلنج، تحدید. اگر کسی ماں کے لال نے مجھے دیکھا اور 4 خاموش 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 خاموش، میری بات سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوں. 4 سال یہاں ہو گئے، میں نے آج تک ہانگ کانگ کی زندگی میں رہتے ہوئے زنا کیا ہو، کسی عورت کی طرف غلط نظر کی ہو. 4 سال کی زندگی میں قرآن سر پہ لے کے کھڑا ہو، خدا مجھے بھی موت دے. بات کرو انسانوں والی. یہ صدقہ ہے اس قرآن کا، یہ صدقہ ہے محمد کے فرمان کا. میں کیا ہوں؟ آپ سے بھی بدصورت. میرا حسن نہیں، میرا جان نہیں، میرا کمال نہیں، میری دولت نہیں، میرا پیسہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری وزارت نہیں. آپ کس لیے آئے؟ قرآن کو سننے آئے، میری آواز پر آئے. میں آپ کی اس محبت کی آپ کو داد دیتا، آپ کو شاباش دیتا، آپ کو مبارک دیتا کہ آپ نے میری آواز پر لوگوں نے لاکھ کوشش، لوگوں نے بدنام کیا، کاغذ بانٹے، اشتہار بانٹے، بدنامی کے داغ لگائے، بدنامی کے الزام لگائے. لیکن کہتا وہی ہوں جو میرے رب کو منظور اور پسند ہو. فیصلہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اگر میرے رب نے میرا رزق بند کرنا ہے، میں آج شام کو یہاں نہیں ہوگا. اور اگر میرے رب نے میرا رزق رکھنا ہے، تم سارے الٹے لٹک جاؤ، میرا کوئی کچھ نہیں. دوسری پڑھیں اللہم صلی علی خالی لوٹا دی گئی، خالی چلی جاؤ. ایک بات میں آتی ہے، کہہ دو نا ایک والا جو تھا نا، بات میرا سبق پہلے یاد رکھنا. ایک والا تھا نا، لینے ایک آتی ہے. لینے کتنی آتی ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ایک آتی. اللہ کہتے ہیں وہ ہے ایک والا، دوں گا بھی ایک کو، اور دوں گا بھی اس کو جو ایک کو مانتی ہوگی. کہہ دو نا سبحان اللہ. جو مانتی بھی ایک کو ہوگی، ہوگی بھی اکیلی، لینے اسے آئے گی. جو اس کائنات میں اکیلا ہے، اس کے حسن کا ثانی کوئی نہیں، اس کے جمال کا ثانی کوئی نہیں، اس کے کمال کا ثانی کوئی نہیں، اس کی عبادات کا ثانی کوئی نہیں، اس کی بہادری کا ثانی کوئی نہیں. وہ بھی اکیلا، لینے والی بھی اکیلی. آتی ہے، دروازے سے پوچھتی ہے بچہ ہے. آمنہ ڈری ہوئی تھی، چونکہ پہلی یتیم کہہ کے چلی گئی. آمنہ نے کہہ دیا مائی بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو لے گی نہیں، یہیں سے چلی جا. وہ کہنے لگی نہیں، ایسے نہیں جاتی، ایک دفعہ بچہ تو دکھا دے.
کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک دفعہ بچہ تو دکھا دے اور میں کر سکتا ہوں. اللہ پاک نے تقدیر کے کاغذ پہ قلم پھیر رکھا تھا. حلیمہ تو آئی اکیلی ہے, اکیلے محمد کو تیری گود میں ڈالوں گا, اس لیے کہ اس نے اکیلے کی بات کرنی ہے اور یہ بھی اکیلا ہے, اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. آگے بڑھ آمنہ, ذرا چہرے پہ چادر تو ہٹا. چادر جو ہٹائی تو مہتاب نظر آیا. حلیمہ کہنے لگی میری جولی میں ڈال دے. ماں ممتا کی ماری ہوئی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے, ہونٹوں پہ بوسہ دیتی ہے, سینے کو چومتی ہے, ہاتھ کو چومتی ہے, پاؤں کو چومتی ہے, اپنے کلیجے کو حلیمہ کے حوالے کرتی ہے اور زبان سے کہتی ہے حلیمہ میرا بچہ ایک ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کا چہرہ یہ بتلاتا ہے, یہ بڑی شانوں والا ہوگا, اس کا خیال رکھیو. حلیمہ گود میں لیتی ہے. آسمان والا کہتا ہے آمنہ اس کا خیال تو میں رکھوں گا. حلیمہ کیا رکھے گی, تیرے گھر میں رہا, اس کی حفاظت میں نے کی, حلیمہ کے گھر میں جائے گا, اس کا خیال میں رکھوں گا, اس لیے کہ یہ میرا ہے اور میں. بولو نا, زور سے نہیں بولتے. میں کبھی کبھی جمعے کی نماز میں کہا کرتا ہوں ہنگام والوں ساری گیلی لکڑیاں. پاکستان ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بولتے. آپ سارے خاموش بیٹھے ہو, بول میں رہا ہوں, میرا ساتھ تو دیا کرو, میرا ساتھ تاکہ یہ بلاتا اس لیے ہوں میں, میری عادت ہے کہ تمہارے دلوں میں بات بیٹھے. بلاتا کس لیے ہوں, آپ بولیں گے زبان گواہی دے گی, دل بھی گواہی دے گا, اور جب اقراروں باللسان و تصدیقوں بالقلب دونوں چیزیں ہو جائیں تو بندہ کامل مومن بنتا. نماز دل کی نیت کر لو ہو جاتی ہے, دل کی نیت کر لو نماز ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں زبان سے بھی کہہ لیا کرو, اس لیے کہ جب زبان اقرار کر دے گی دل اس کی تصدیق کر دے گا, مہر لگا دی جائے گی یہ بندہ مومن ہے. اس لیے بلا رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں آمنہ گھبرا نہیں, حلیمہ کے گھر بھی جائے گا, خیال کون رکھے گا, میں رکھوں گا. آمنہ لے کے چلتی, باہر اونٹنی بیٹھی ہوئی جو کمزور تھی, لاغر تھی, لولی تھی, لنگڑی تھی, بیمار تھی. حلیمہ گود میں لے کر پیچھے بیٹھتی ہے, اپنے شوہر کو آگے بٹھاتی ہے. شوہر اونٹنی کو کہتا ہے چل, اونٹنی کہتی ہے نہیں چلتی. کہہ دو نا سبحان اللہ. اونٹنی کہتی ہے نہیں چلتی. ابراہیم کہتا ہے چھری کو چل, چھری کہتی ہے میں نہیں چلتی. محمد مصطفیٰ مدینے جاتے ہیں, اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو, جس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے گی اس کا مہمان بنوں گا. کوئی مہار پکڑتا ہے, کوئی روکنا چاہتا ہے, کملی والے کہتے ہیں تم اس کو لاکھ روکو, روکے گا وہی, جس دروازے پر چاہے گا وہی بٹھا دے گا. میری سواری کا راستہ چھوڑ دو. آج حلیمہ لے کے بیٹھی ہے, گود میں لے کے بیٹھی ہے, آگے شوہر بیٹھا ہے, وہ اونٹنی چلانا چاہتا ہے. اونٹنی کہتی ہے میں چلتی نہیں, زور لگاتا ہے. اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی, غیب سے آواز آتی ہے حلیمہ کے خامن, یہ تو ساری دنیا کا امام بننے آیا ہے, ساری دنیا کے آگے بننے کے لیے آیا ہے, پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا. آیا سب سے آخر میں ہے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن شان کے لحاظ سے یہ آدم سے بھی آگے ہے, ابراہیم سے بھی آگے ہے, موسیٰ سے بھی آگے ہے, عیسیٰ سے بھی آگے ہے. اس کو آگے بٹھائے گی, یہ چلے گا, اس لیے کہ یہ سب کا امام بننے آیا ہے. مقتدی کسی کا بننا, بولو نا, مقتدی بننے نہیں آیا, یہ نبیوں کا امام ہے, یہ حیوانوں کا امام ہے, یہ انسانوں کا امام ہے, یہ دریاؤں کا امام ہے, یہ جنگلوں کے درختوں کا امام ہے. میں نے اس کو سب کو امام بنا کے, میں نے اس کو سب کا امام بنا کے بھیجا ہے. اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو معراج کی رات جب مسجد اقصی میں جبرائیل آمنہ کے لال کی سواری لے کے پہنچتا ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی موجود ہیں. جبرائیل اذان کہتا ہے, اذان کے بعد جبرائیل سوچتا ہے مصلی پہ آدم کو کھڑا کر دو, اس لیے کہ تمام کا باپ ہے. مصلی پہ نوح کو کھڑا کر دو, نوح کے بعد تمام انسانوں کا باپ, آدم کے بعد تمام انسانوں کا باپ نوح ہے. ابراہیم کو کھڑا کر دو, 14,000 نبیوں کا باپ ہے. اسماعیل کو کھڑا کر دو, اس لیے کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے تیار ہو گیا. موسیٰ کو کھڑا کر دو, خدا نے اس سے بات کی تھی. عیسیٰ کو کھڑا کر دو کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا. جبرائیل یہ سوچتا ہے, رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے جبرائیل یہ سب کا امام بننے آیا ہے. آدم بھی مقتدی بنے گا, ابراہیم بھی مقتدی بنے گا, نوح بھی مقتدی بنے گا, موسیٰ اور عیسیٰ بھی مقتدی بنیں گے. میرے کملی والے کا بازو پکڑ مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنے. سب کہہ دو نا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم. انشاءاللہ یادگار تقریر ہوگی. آپ کے ذہنوں سے نہیں نکلے گی میری باتیں, ذہنوں سے نہیں نکلے گی. اگر آپ ایمان کی شمع لے کر بیٹھیں گے میری بات کو ذہن کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا.
मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा, मैं दावे से कहता हूं, इसलिए कि कुरान और सुन्नत से बाहर बात होगी, खुदा का मुजरिम है। भेजो इन केसों को पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अरबिस्तान में, एक एक आलिम के सामने रख दो कि हमारे एक छोटे से बंदे ने ये बात कही है, अदना से मुसलमान ने ये बात कही है, और उसके बाद भी तुम मुझे सर्टिफिकेट देते हो कि मैं रसूल का दुश्मन हूं। उसके बाद भी मैं तुमसे इजाजत लूं कि मैं रसूल का मुहिब हूं। लोग मुझे ये मेरे बारे में कहते हैं रसूल का दुश्मन, ये काफिर बेईमान है कि रसूल को नहीं मानते। भाई कह दो ना सुभान अल्लाह। आमिना हलीमा जो सुनती है, हलीमा जो सुनती है, आंसू निकल आए कि शायद मैं गुस्ताखी कर बैठी, शायद मैं आवाज आती है ना जानती कुछ नहीं थी, ला इल्म थी। अब यूं कर, इसको आगे लेके बैठ और ये तुझसे भी आगे हो, इसको गोद में रख, फिर तू बैठ, फिर शौहर को बिठा और इस ऊंटनी की बात इस भाग वाले मोहम्मद के हाथ में दे दे। सब कह दो ना सुभान अल्लाह। भाग देना तेरा काम, तुझे भाग लगाना मेरा काम, तेरी ऊंटनी की रफ्तार बढ़ाना मेरा काम, तेरे घर में रहमतों के बाग लगाना मेरा काम। हलीमा इसको आगे बिठा, मुहार इसके हाथ में दे, बाग इसके हाथ में दे, फिर देख तेरे भाग कैसे जाते। सब कह दो ना सुभान अल्लाह। हलीमा जो लेके बैठती है, ऊंटनी यूं चलती है जैसे घोड़े की रफ्तार है, ऊंटनी यूं चलती है जिस तरह बिजली का करंट लगता है। बाजार उकास से निकलती है, मक्के के बाजार से। मक्के वाले देख रहे हैं, आंख नहीं टिक रही सवारी पर, पीछे से कोई आवाज लगाता है। हलीमा आई थी तो बीमार थी, आई थी ये चल नहीं सकती थी, ये आज सवारी बदल गई, या इसका कोई इलाज कराया, या इसको कोई दवाइयां खिलाई, इतनी तेज मुड़ के नहीं देखती, इसलिए कि ऊंटनी हवा से बातें कर रही है। जवाब देती है, पूछने वालों सवारी वही है, सवार बदल गया। आई थी तो मैं थी, आई थी तो मेरा शौहर था, आज सवार कमली वाला है। ये जहां आता है खुदा भाग लगा देता है, ऊंटनी पे बैठता है खुदा ऊंटनी को भाग लगाता है, शहर में कदम रखता है खुदा उस शहर की गलियों की कसम खाता है, किसी बंदे पे हाथ रखता है खुदा उसको पाक कर देता है। ये तो वो है, अगर मेराज की रात सवारी मिलती है, सवारी नंबर ले जाती है। आज हलीमा तेरी सवारी पे आया, सवारी नंबर ले गई, और एक दिन ऐसा भी आएगा ये अबू बकर के कंधे पर बैठेगा, अबू बकर को भी सबसे आगे नंबर देगा। बात समझ आई? ऊंटनी पे कदम रखा, ऊंटनी नंबर ले गई। मेराज की रात बुराक पे कदम रखा, बुराक नंबर, और हिजरत की रात अबू बकर के कंधों पर जो पांव रखा तो अबू बकर नंबर ले गया। 1400 सदियां बीत गई। जिब्राइल तो मेराज की रात ले गया था, सिदरा पे जाके जवाब दे दिया, वापस चला आया, कमली वाले को आगे भेज दिया, कहने लगा कि आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, आगे नहीं जा सकता, मैं वापस जाता हूँ। अबू बकर जो कमली वाले को मदीने पहुंचाने गया, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिब्राइल की तरह नहीं निकला कि रास्ते से वापस आ जाता, मदीने में फौत हो गया, रोजे में दफन हो गया, मोहम्मद के पहलू में सो गया, जन्नत के टुकड़े में सो गया, और दुनिया वालों को बता दिया जिब्राइल था जो रास्ते से आ गया, ये अबू बकर है जो सो जाएगा, वापस नहीं आएगा। कहते ना सुभान अल्लाह। ऊंटनी भागी जा रही, रास्ते में वही ग्रुप मिल गया, रास्ते में वही मजमे वाली मिल गई, रास्ते में 5-6 जलूस वाली मिल गई, सवारी भाग गई, उनके साथ खड़ी नहीं हुई। वो पीछे से बोलती, हलीमा ये क्या हुआ, इतनी तेज, हमसे गुफ्तगू करना भी गवारा नहीं, हमारे साथ चलना भी गवारा नहीं, सवारी भी हमारे साथ चलाना गवारा नहीं, ग्रुप बन के जाएंगे, काफला बन के जाएगा, अच्छा लगेगा, अकेली जाएगी, रास्ते में पहाड़ है, दरिंदे हैं, डाकू हैं, कुछ तो ख्याल कर हमारे साथ चल। आमना हलीमा तो बोलती नहीं, गैब से आवाज आती, गैब से आवाज आती है, साथ मिलने इसलिए नहीं देता, ये एक वाला है जो लेके जा रही है, ये भी एक वाली है, तुम सारी हजारों वाली हो, एक वाली नहीं। कह दो ना सुभान अल्लाह।
ایک والے ہزار والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں کرتے، ان کے ساتھ چلا نہیں کرتے۔ یہی تو فرق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں۔ جو ایک والے ہوتے ہیں، ایک والا انہیں کو پسند کرتا ہے، جو ہزار والے ہوتے ہیں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، نصرانیوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، مشرکین کو کبھی دوست نہ بناؤ، دشمنان خدا کو کبھی دوست نہ بناؤ، دشمنان دین کو کبھی دوست نہ بناؤ، دشمنان قرآن کو کبھی دوست نہ بناؤ، دشمنان محمد کی جماعت کو کبھی دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ تم الگ ہو، یہ الگ ہیں۔ میرا فیصلہ تو اس رات ہو گیا تھا جب حلیمہ لے کے گئی تھی، میں نے حلیمہ کی سواری کو ان سواریوں کے ساتھ بھی نہیں ملنے دیا۔ میں نے فیصلہ کر دیا جو ایک والا ہوتا ہے وہ ہزار والوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حلیمہ کی سواری جو بڑھتی ہے، حلیمہ سوچتی ہے گھر میں غریبی ہے، گھر میں فقیری ہے، مہمان بھی لے کے جا رہی ہے اور بڑی برکتوں والا مہمان، برکتیں تو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، معجزات تو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کرامتیں تو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ہونے والی انہونی چیزیں تو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سوچنے لگی اتنی بھاگ والا، اتنی شان والا، اتنے درجے والا، اتنے مرتبے والا مہمان جو گھر میں لے کے جا رہی ہوں، میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں، میرے گھر میں تو بوریا نہیں، میرے گھر میں تو بستر نہیں، میرے گھر میں تو چارپائی نہیں، میرے گھر میں تو دودھ نہیں، میرے گھر میں تو غذا کا سامان نہیں، میرے گھر میں تو پہننے اور پینے کا سامان نہیں، اس کے لیے کیا کروں گی؟ سوچنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حلیمہ یہ سوچ نہیں، یہ تیرا نہیں، یہ میرا بھی ہے، یہ تیرے گھر میں آئے گا تو قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے گھر جیسا قبیلہ بنو سعد کی بستی میں کسی اور کا گھر بھی وقت والا ہے۔ اگر تیری اونٹنی کے بھاگ جاگے تو تیرے گھر کے بھاگ بھی جاگ جائیں گے، گھبرا نہیں۔ آواز جو آتی یقین کر لیا، گھر آتی، شوہر کو کہا دودھ کا بندوبست کرو، وہ کہنے لگا بکریاں ساری بوڑھی، بکریاں ساری بوڑھی، دودھ کسی کے ہاں نہیں۔ آواز دینے والا آواز دیتا کہ آنے والا جو آ گیا اس کی برکتیں اتنی ہیں، ہاتھ تم رکھ دو اس کی برکتوں کے صدقے میں رب دودھ سے تمہارے برتن بن دے۔ آیا جو ہے اس کے قدم میں برکتیں۔ کبھی آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، ہمیں کمزوری یہ ہے کہ ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ۔ ام معبد کا گھر، کملی والے جب ہجرت کی رات نکلتے، ابو بکر صاحب مکے سے نکل کر تھوڑا فاصلہ سمندر کے کنارے کیا جاتا۔ آج بھی مکہ المکرمہ سے مدینے کا جو نیا راستہ بنا ہے یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی۔ بھوک اور پیاس شدت کی لگی ہوئی، پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک کھجور کی چھتوں کا، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک خیمہ ہے جس کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ کملی والے ابو بکر کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس سے کہو گھر میں کوئی دودھ ہے، کوئی پانی ہے۔ ابو بکر جاتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اماں گھر میں کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی کیا کرتے ہو، کیا ہو ضرورت؟ ابو بکر اپنا نام نہیں لیتا، پہلے بولتا ہے کہ میرا وہ قاضی، میرا وہ مرشد، میرا وہ پیر جو مجھے اس دنیا میں راستہ دکھانے آیا ہے، اس کے لیے سامان چاہیے۔ وہ کہتی ہے بیٹا یہ بکریاں کھڑی ہیں، دودھ کسی کے ہاں نہیں، دودھ کوئی نہیں دیتی، دیکھ لے قسمت آزمانی۔ ابو بکر کہتے ہیں اجازت تو دے دے، کہنے لگی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف نظر کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بکریاں ساری بوڑھی ہیں، دودھ کوئی نہیں، اجازت تو دے رہی۔ فرمایا ایک بکری کو پکڑ کے لے آ۔ بکری آ گئی، آمنہ کے لال پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں آسمان والے تیرے نام سے بسم اللہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑی رحم والا ہے، تیرا محمد ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا سچا رسول ہوں، تیرا محبوب ہوں، تو نے مجھے دنیا میں محبوب بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے ساتھ صدیق ہے جس نے میرا ساتھ دیا، ہجرت کی رات ہے، دشمن پیچھے ہے، اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا، دودھ نکل آئے، آواز آتی ہے میرا محمد ہاتھ لگانا تیرا کام، سب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، بوڑھی بکریوں کے تھنوں سے دودھ کو پیدا کر دینا یہ میرا کام ہے، اس لیے کہ جوان بھی ہوتی ہے تو ان کے تھنوں میں دودھ میں ڈالتا ہوں، بھینس کے تھنوں میں بھی دودھ میں ڈالتا ہوں، بکری کے تھنوں میں بھی دودھ میں ڈالتا ہوں، ماں کے سینے پر بھی دودھ کی نہر میں جاری کرتا ہوں، میرے سوا دودھ کا قطرہ دینے والا کوئی نہیں، یہ تو دنیا والے بندے ہیں، دودھ خالص دیتا ہوں، پانی ملا کے دنیا والوں کو دینے لگا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، دودھ دینے والا میں ہوں لیکن بیچنے والے کمال کے لوگ ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا دودھ دینے والے نے ہوٹل پہ دودھ دیا، ڈبے سے مینڈک نکلا ہے۔
डब्बे से मछली निकल आई। वो कह तो देते हैं कि हम बड़े ईमान से बेचते हैं, पानी नहीं मिलाते। एक कहने लगा कि हमने दूध में कभी पानी नहीं मिलाया, हम पानी में दूध मिलाते हैं। दूध में पानी मिलाना तो गुनाह है ना, पानी में दूध मिलाना तो गुनाह नहीं। दूध में पानी मिलाना गुनाह है, लेकिन पानी में दूध मिला देना उसकी जुबान कि जी मौलवी साहब कसम ले लो मैंने आज तक दूध में पानी मिलाया, अगर हाँ कभी कभी करता हूं तो पानी में दूध डाल दे। वाह मुसलमान, अल्लाह कुरान में क्या कहता है, खालिसन साइगन, खालिस दूध देता, पीने वाले का दिल लुभाता, ऐसा दूध देता। और जालिम इंसान दे उस दूध में भी मिलावट करता।